اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 5 جمادی الاولیٰ 1443 ہجری، 10 دسمبر 2021 عیسوی، 24 اگست 2078 بکرمی جمعہ کا دن، میں محمد مستقیم مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ پروگرام آپ روزانہ جنک نندنی ایف ایم 95.5 میگا ہرٹز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید، پھر ایک نعت شریف اور اخیر میں ایک عالم کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ تو لیجیے سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم۔ لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعدہ ایک خوبصورت سی نعت سماعت فرمائیں، آواز حافظ کلیم اللہ سالفی کی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد. میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 5 جمادی الاولیٰ 1443 ہجری، 10 دسمبر 2021 عیسوی، 24 اگہن 2078 بکرمی جمعہ کا دن، میں محمد مستقی مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں. یہ پروگرام آپ روزانہ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں. آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید، پھر ایک نعت شریف اور اخیر میں ایک عالم کا خطاب سماعت فرمائیں گے. تو لیجیے سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید سماعت فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بعدہ ایک خوبصورت سی نعت سماعت فرمائیں، آواز حافظ کلیم اللہ سلفی کی. بڑی تمنا تھی دل میں ایک ایسی نعت لکھوں، بڑی تمنا تھی دل میں ایک ایسی نعت لکھوں کہ جس میں سرور کونین کے صفات لکھوں. کسی نے پوچھا ہے کون رب کے بعد عظیم، کسی نے پوچھا ہے کون رب کے بعد عظیم، بجز نبی مکرم میں کسی کی ذات لکھوں، بجز نبی مکرم میں کسی کی ذات لکھوں. رخ منیر کو لکھوں میں وضحا جب بھی سیاہ زلیفوں کو ان کی گھنیری رات لکھوں، انہی کو قاسم کوثر شفیع روز حشر، انہی کو قاسم کوثر
جو دشمنوں سے کہے اپنے انتم طلقاء، جو دشمنوں سے کہے اپنے انتم طلقاء، عقیدتاً اسے سرداب التفات لکھو، عقیدتاً اسے سرداب التفات لکھو، یہی دعا ہے خدایا قبول ہو جائے، یہی دعا ہے خدایا قبول ہو جائے، میں جب بھی وصف محمد میں کوئی بات لکھو، میں جب بھی وصف محمد میں کوئی بات لکھو، سلام پوری محمد کے محال برق، سلام پوری محمد کے محال برق، بسے کے ناتے کیا گئے کلیات لکھو، کہ جس میں سرور کونین کے صفات لکھو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے محترم دوستو، اخیر میں آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ ڈاکٹر فہد الاسلام اسلفی صاحب کا۔ اللہ جزائے خیر دے ڈاکٹر صاحب کو۔ ہر روز جمعہ کے دن بلا ناغہ ہر جمعہ کو ڈاکٹر صاحب اپنا خطاب بھیجتے ہیں، چاہے جہاں بھی رہیں، جس مشغولیت میں رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ڈاکٹر صاحب کی اس محنت کو قبول فرمائے۔ ان کا موضوع ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے مختلف طریقے۔ تو لیجئے ان سے ان کا خطاب سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حامدا ومصلیا اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما يعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم رب زدني علما وارزقني فهما۔ حمد و ستائش اس رب ذوالجلال کے لیے ہے جس نے ہم تمام کو پیدا کیا اور ہماری رہنمائی اور رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ جاری کیا۔ آخر میں رسول الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ درود و سلام نازل ہو اللہ تعالیٰ کے تمام نیک اور برگزیدہ بندوں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مجتبی محمد مجتبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
میرے دینی اور ملی بھائیوں، آج کے درس میں جس موضوع کی مناسبت سے باتیں ہوں گی وہ میرا موضوع ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے کئی ایک طریقے ہیں۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو مجھے کہنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم تمام سامعین کو، سننے والوں کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ جیسا کہ آپ کے سامنے اس موضوع کا اعلان کیا گیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے کئی ایک طریقے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے تعمیر مساجد۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، انما يعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ سورہ توبہ آیت نمبر 18۔ کہ اللہ کی مساجد کو تعمیر اور آباد کرنا تو بس اس کا کام ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا، نماز قائم کی اور زکوٰۃ دیتا رہا اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرا، بس قریب ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من بنا للہ مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو شخص اللہ کے لیے مسجد بنائے محض اللہ تعالی کی رضا کو طلب کرتے ہوئے، تو اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 450، صحیح مسلم حدیث نمبر 533۔ نمبر 2، علم نافع کی نشر و اشاعت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1631۔ کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، علم نافع اور صالح اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ دیکھیے اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے جو ثواب پہنچنے کا ذریعہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیزوں کے ذریعے سے ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ ان 3 چیزوں میں کیا ہے؟ صدقہ جاریہ ہے، علم نافع ہے اور صالح اولاد ہے جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ لیکن ہم اپنے معاشرے میں یہ دیکھتے ہیں کہ انتقال کے بعد مدرسے کے طالب علم کو جمع کر کے یا محلے کے لوگوں کو جمع کر کے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، اور قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اس مردے کو بخشواتے ہیں یا اس مردے کے حصے میں بھیج دیتے ہیں۔ تو یہ حدیث اس عمل کو کنڈم کرتی ہے۔ یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود نہیں تھا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت ساری امواتیں ہوئی، بہت سارے صحابہ کرام کا انتقال ہوا، یہاں تک کہ خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 صاحبزادیوں کا انتقال ہوا، اور آپ کے کئی ایک چاہنے والے صحابہ کا انتقال ہوا۔ تو اگر یہ ثواب پہنچانے کا ذریعہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کی طرف ضرور اشارہ کرتے۔ اسی طریقے سے
مرنے کے 3 دن کے بعد تیجا کرنا، اسی طریقے سے 10 دن بعد 10ویں کرنا، یا مرنے کے 40 دن کے بعد 40واں کرنا، یا مرنے کے 1 سال کے بعد برسی کرنا، ان سب چیزوں کا ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے ثواب کے پہنچنے کا جو ذریعہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ ان 3 چیزوں کو کر کے جاتا ہے تو ایسی صورت میں مرنے کے بعد بھی ان کے ثواب کا سلسلہ جاری رکھتا ہے۔ تو اس میں سے کیا ہے؟ صدقہ جاریہ ہے۔ علم نافع کی نشر و اشاعت میں کس طرح سے بھی حصہ ڈالا جا سکتا ہے؟ مثلا قرآن و حدیث کی تعلیم دینا، دروس اور خطبہ جمعہ کے ذریعے لوگوں کو احکام شریعہ اور آداب اسلامیہ سے روشناس کرانا، دینی کتب کو چھپوانا، قرآن و حدیث کے ریکارڈ شدہ لیکچرز کو تقسیم کرنا، طالب علم کو کتب مہیا کرنا اور مساجد میں قرآن مجید وقف کرنا وغیرہ۔ اسی طریقے سے یہ جو صدائے حق کے ذریعے ہم تک پیغام پہنچتا ہے اس میں بھی اچھا خاصا خرچ آتا ہے۔ تو ہم جہاں دیگر اداروں کو جو ہے رقم ہم دیتے ہیں، مدارس میں دیتے ہیں یا دیگر دعوت سینٹر میں دیتے ہیں، ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 3، کفالت ایتام۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا وکافل الیتیم فی الجنت ہکذا وقال باصبعیہ السبابہ والوسطی، کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں، یعنی انگلی شہادت اور درمیانی انگلی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6005۔ نمبر 4، جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کرنا۔ حضرت زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من جہز غازیا فی سبیل اللہ فقد غزا ومن خلف غازیا فی اہلہ بخیر فقد غزا، کہ جو شخص ایک مجاہد کو مالی طور پر تیار کر کے جنگ کے لیے روانہ کرے وہ ایسے ہے جیسے اس نے خود جنگ حصہ میں لیا، اور جو آدمی کسی مجاہد کے گھر والوں میں رہے اور خیر و بھلائی کے ساتھ ان کی رکھوالی کرے تو وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے اس نے خود جنگ میں شرکت کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2843، صحیح مسلم حدیث نمبر 1895۔ نمبر 5، فقراء اور مساکین کو کھانا کھلانا یا ان کی مدد کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، سورہ دہر آیت نمبر 8، کہ خود کھانے کی محبت کے باوجود وہ مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے اور بیوگان اور محتاجوں کی مدد کرنے والا اور ان پر خرچ کرنے والا شخص ایسے ہے جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہے۔ حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ السعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ او کالذی یصوم النہار ویقوم اللیل، صحیح بخاری حدیث نمبر 6006، کہ بیوگان اور مسکینوں پر خرچ کرنے والا آدمی اجر و ثواب کے اعتبار سے ایسے ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا یا دن کو روزہ رکھنے والا اور رات کو قیام کرنے والا۔ نمبر 6، روزہ داروں کا روزہ افطار کرانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من فطر صائما كان له مثل اجره غیر انه لا ينقص من اجر الصائم شيء، کہ جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ کھلواتا ہے تو اسے بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا روزہ دار کو ملتا ہے، اور خود روزہ دار کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں آتی۔ سنن ترمذی صحیح ترغیب و ترہیب حدیث نمبر 1078۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد چند چیزوں کی وجہ سے
ثواب ضائع ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جہاں ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں وہیں ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے، نہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نمبر 1، ریاکاری، اور نمبر 2، احسان جتلانا۔ جو شخص محض اللہ کی رضا کے لیے خرچ نہ کرے بلکہ صرف لوگوں کو دکھلانے یا اپنی تعریف سننے کے لیے خرچ کرے تو اس کی یہ نیت اس کے اجر و ثواب کو ضائع کر دیتی۔ اسی طرح وہ شخص جو کسی کو صدقہ دینے یا اس پر خرچ کرنے کے بعد اسے اپنا احسان جتلائے یا لوگوں کے سامنے اسے رسوا کر کے اذیت پہنچائے تو اس کا صدقہ بھی برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 264 اور آیت نمبر 265 کہ مومنوں اپنے صدقات و خیرات کو احسان جتلا کر اور ایذا دے کر اس شخص کی طرح برباد نہ کرو جو لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتا ہے اور اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، تو اس کے مال کی مثال اس چٹان کی سی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو اور اس پر زور کا مہ برسے اور وہ اسے صاف کر ڈالے۔ اسی طرح یہ ریاکار لوگ اپنے اعمال کا کچھ بھی صلہ حاصل نہیں کر سکیں گے، اور اللہ ایسے ناشکروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اور جو لوگ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور خلوص نیت سے اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک باغ کی سی ہے جو اونچی جگہ پر واقع ہو، جب اس پر مہ پڑے تو 2 گنا پھل لائے، اور اگر مہ نہ بھی پڑے تو خیر پھوار ہی صحیح، اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے احسان جتا کر اور جس پر خرچ کیا جائے اسے اذیت پہنچا کر اپنے صدقات کو برباد کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ ان دونوں چیزوں سے صدقات کا اجر و ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ریاکاری کی نیت سے خرچ کرنے والے اور محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرنے والے کی الگ الگ مثالیں ذکر کی ہیں۔ دکھلاوا کرتے ہوئے خرچ کرنے والے کے عمل کو اللہ تعالیٰ نے اس چٹان کی طرح قرار دیا ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہو، پھر اس پر موسلادھار بارش برسے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ مٹی بالکل صاف ہو جائے گی۔ اسی طرح لوگوں کو دکھانے یا ان سے تعریف سننے کی خاطر خرچ کرنے والے شخص کو بھی کچھ نہیں ملتا، اور اخلاص نیت کے ساتھ خرچ کرنے والے کے عمل کو اللہ تعالیٰ نے اس باغ کی مانند قرار دیا ہے جو اونچی جگہ پر واقع ہو، اگر اس پر بارش برسے تو 2 گنا پھل دیتا ہے، اور اگر بارش نہ برسے تو صرف پھوار ہی کافی ہوتی ہے، اور وہ پھر بھی کچھ نہ کچھ پھل ضرور دیتا ہے۔ اسی طرح صدقات میں اگر اخلاص نیت اور صرف رضائے الہی کی طلب ہو تو ان کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے جو صدقہ خفیہ طور پر کیا جائے وہ اس صدقے سے بہتر ہے جو ظاہری طور پر کیا جائے، کیونکہ خفیہ طور پر صدقہ کرنے میں اخلاص زیادہ ہوتا ہے اور ریاکاری سے زیادہ دور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان تبدوا الصدقات فنعما هي وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 271۔ اگر تم خیرات ظاہراً دو تو وہ بھی خوب ہے، اور اگر پوشیدہ دو اور دو بھی اہل حاجت کو تو وہ خوب تر ہے، اور اسی طرح کا دینا
تمہارے گناہوں کو بھی دور کر دے گا، اور اللہ کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، کہ خفیہ طور پر صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو بجھا دیتا ہے۔ السلسلہ صحیح الالبانی، حدیث نمبر 1908۔ نیز خرچ کرنے کے بھی بعض آداب سکھلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 272 اور آیت نمبر 273۔ اور مومنو، تم جو مال خرچ کرو گے تو اس کا فائدہ تم ہی کو ہے، اور تم تو جو خرچ کرو گے اللہ کی خوشنودی کے لیے کرو گے، اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دے دیا جائے گا، اور تمہارا کچھ نقصان نہ کیا جائے گا۔ اور ہاں، تم جو خرچ کرو گے تو ان حاجت مندوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں رکے بیٹھے ہیں اور زمین میں کسی طرف جانے کی طاقت نہیں رکھتے اور مانگنے سے عار رکھتے ہیں، یہاں تک کہ نہ مانگنے کی وجہ سے ناواقف شخص ان کو غنی خیال کرتا ہے، اور تم چہرے سے ان کو صاف پہچان لوگے کہ حاجت مند ہے، اور شرم کے سبب لوگوں سے منہ پھوڑ کر اور لپٹ کر نہیں مانگ سکتے، اور تم جو مال خرچ کرو گے کچھ شک نہیں کہ اللہ اس کو جانتا ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے افراد ہوتے ہیں جو ضرورت مند ہوتے ہیں لیکن وہ اپنی زبان کو نہیں کھولتے، تو ہمیں پتہ لگانا چاہیے، ہمیں جائزہ لینا چاہیے، اور جو اصلی ضرورت مند ہے ان ضرورت مند تک جو ہے اپنے مال کو پہنچانا چاہیے۔ جہاں تک احسان جتلانے اور اذیت پہنچانے کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے صرف ان خرچ کرنے والوں سے اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے جو خرچ کرنے کے بعد ان دو چیزوں سے اجتناب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ سورہ بقرہ نمبر 262، کہ جو لوگ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں پھر اس کے بعد نہ اس خرچ کا کسی پر احسان رکھتے ہیں اور نہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں، ان کا صلہ ان کے رب کے پاس تیار ہے، اور قیامت کے دن نہ ان کو کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ احسان جتلانا کتنا بڑا گناہ ہے اس کا اندازہ آپ اس حدیث سے کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دیتے ہیں، لیکن جس کی ضرورت کو اس نے پورا کیا تھا اگر اس سے کوئی بات ہو جاتی ہے تو فوراً کہنے لگتے ہیں کہ میں نے تمہیں فلاں تاریخ میں فلاں سال میں جب تم پریشان تھے تو میں نے تمہاری جو ہے ایسی مدد کی، اور آج تم جو ہے احسان فراموش بنتے ہو۔ تو ہم اگر کسی کے اوپر خرچ کریں، کسی کی ضرورت پہ کام آئیں تو بعد میں ہم اس کے اوپر احسان نہ جتلائیں، اور جو شخص ایسا کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اپنے سامنے رکھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا، ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة العاق لوالديه ومدمن الخمر والمنان عتاعه وثلاثة لا يدخلون الجنة العاق لوالديه والديوث والرجلة،
کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی 3 قسم کے لوگوں کی طرف دیکھنا تک گوارا نہیں کرے. 3 قسم کے لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ دیکھے گا ہی نہیں. یہ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے، یہ کتنی بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس کی طرف دیکھے ہی نہیں. نمبر 1، والدین کا نافرمان اور ان سے بدسلوکی کرنے والا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے کئی ایک مقام پر والدین کے مقام و مرتبہ کو بیان فرمایا ہے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ بیان فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرو، یعنی صرف بندگی کرو تو اللہ کی بندگی کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو. قرآن کریم کے کئی مقام پہ بیان فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک حدیث کے اندر جو ہے والدین کے مقام و مرتبہ کی طرف اشارہ کیا. میرا یہ موضوع نہیں کہ میں اس موضوع پہ گفتگو کروں. تو والدین کا نافرمان اور ان سے بدسلوکی کرنے والا، ہمیشہ شراب نوشی کرنے والا، اس کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا. اور تیسرا، جو احسان جتلاتا ہے، احسان جتلانے والوں کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا. اور 3 قسم کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے: والدین کا نافرمان اور انہیں اذیت پہنچانے والا، دیوس جس کے گھر میں بدکاری ہو رہی ہو اور وہ اسے خاموشی سے دیکھتا رہے. آج ہمارے معاشرے میں، اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، اور بہت سارے افراد ایسے ہیں، بہت سارے گھر ایسے ہیں کہ جہاں پر بدکاری عام ہے، برائی عام ہے. باپ اس بات کو جانتا ہے، بھائی اس بات کو جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ خاموش ہے. تو اس بات کو جاننے کے بعد کہ ہمارے گھر کے اندر برائی ہو رہی ہے اور اس کے بعد بھی وہ خاموش رہے، تو وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور نمبر 3، وہ عورت جو مردوں جیسی وضاقتہ بناتی اور ان سے مشابہت اختیار کرتی ہو. آج تو یہ فیشن کا زمانہ ہے، یہ عام چیز ہے کہ مرد جو ہے عورت کی مشابہت اختیار کرتا ہے اور عورت مرد کی مشابہت اختیار کرتی ہے. صحیح ترغیب و ترہیب حدیث نمبر 2511. اسی طریقے سے اللہ کی راہ میں جو کچھ خرچ کیا جاتا ہے اس کے ثواب کو ضائع کر دیتا ہے. تیسری چیز کیا ہے؟ گھٹیا چیز کا صدقہ کرنا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. سورہ بقرہ آیت نمبر 267 کہ مومنو، جو پاکیزہ اور عمدہ مال تم کماتے ہو اور جو چیزیں ہم تمہارے لیے زمین سے نکالتے ان میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور بری اور ناپاک چیز دینے کا قصد نہ کرنا کہ اگر وہ چیزیں تمہیں دی جائیں تو بجز اس کے کہ لیتے وقت آنکھیں بند کر لو، ان کو کبھی نہ لو، اور جان لو کہ اللہ بے پرواہ اور قابل ستائش ہے. تو اللہ کی راہ میں اگر ہم کسی چیز کو دیں تو گھٹیا چیز نہ دیں بلکہ نفیس مال دیں، اچھا مال دیں.
نمبر 4، صدقہ واپس کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان مثل الذي يعود في عطیته كمثل الكلب اکل حتى اذا شبع قاع ثم عاد في قیه، الصحیح للالبانی، حدیث نمبر 1699، کہ بے شک وہ آدمی جو اپنے صدقے کو واپس لے لے، اس کی مثال اس کتے کی سی ہے جو سیر ہو کر کھائے، پھر قے کر دے اور پھر اسی کو چاٹنا شروع کر دے۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ میں نے ایک شخص کو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے گھوڑا دیا تو اس نے اسے گم کر دیا، پھر میں نے ارادہ کیا کہ اگر وہ مل جائے تو میں اسے خرید لوں، میرا خیال یہ تھا کہ وہ آدمی اسے سستے داموں بیچ دے گا، چنانچہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا، لا تشتری ولا تعد فی صدقتک وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْقَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْهِ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2623، صحیح مسلم حدیث نمبر 1620، کہ اسے مت خریدو اور اپنا صدقہ مت واپس کرو گرچہ وہ تمہیں ایک ہی درہم میں کیوں نہ دے، کیونکہ اپنا صدقہ واپس کرنے والا شخص اس کتے کے مانند ہے جو اپنی قے کو دوبارہ چاٹنا شروع کر دے۔ لہٰذا اللہ کی راہ میں ہم جب خرچ کرتے ہیں تو ان تمام امور سے بچنا چاہیے جو ان کے صدقات کو ضائع کر دینے والے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ کیسا تھا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے سلسلے میں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تو اس باب میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنی امتیوں کو ورغلاتے تھے، اپنی امتیوں کو صرف ابھارتے تھے، یا خود بھی اللہ کی راہ میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ بھیڑ بکریوں کا سوال کیا جو 2 پہاڑوں کے درمیان خالی جگہ کو بھر دیتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب کی سب اسے عطا کر دی۔ پھر وہ شخص اپنی قوم کی طرف واپس لوٹا اور کہنے لگا، اے قوم اسلموا فواللہ ان محمدا لا يعطي اطعام من لا يخاف الفقر، کہ میری قوم تم سب اسلام قبول کر لو، کیونکہ اللہ کی قسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس شخص کی طرح عطا کرتے ہیں جسے کسی فقر و فاقہ کا خوف نہیں ہوتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2312۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر دیتے تھے، اس قدر عطا کرتے تھے، اس قدر بانٹنے والے تھے کہ آپ تصور میں بھی نہیں لا سکتے ہیں۔ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے عصر کی نماز ادا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی سلام پھیرا ہی تھا کہ آپ فوراً اٹھے اور لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم میں سے کسی کے حجرے میں چلے گئے۔ لوگ آپ کی جلد بازی کو دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ آپ کی جلد بازی کی وجہ سے حیران ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے نماز میں یاد آیا کہ ہمارے پاس سونے کا ایک ڈھیلا جو صدقے کا تھا موجود ہے، تو مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں رات ہونے تک وہ ہمارے گھر میں ہی نہ پڑا رہ جائے، اس لیے میں نے جلدی سے اندر گیا اور اسے تقسیم کرنے کا حکم دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 851، صحیح بخاری حدیث نمبر 1221، صحیح بخاری حدیث نمبر 1430۔ اسی طریقے سے ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا جذبہ دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں کس قدر جو ہے خرچ کیا کرتے تھے، کس قدر جو ہے بڑھ چڑھ کر کے جو ہے خرچ کرنے میں حصہ لیا کیا کرتے تھے۔ کیا آج ہمارے اندر وہ جذبہ ہے؟
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا اور اتفاق سے اس دن میرے پاس مال موجود تھا۔ میں نے دل میں کہا کہ آج حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے سبقت لے جانے کا بہترین موقع ہے، لہذا میں اپنا آدھا مال لے آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ نے پوچھا اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ میں نے کہا کہ جتنا مال آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے اتنا ہی گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنا پورا مال لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ نے پوچھا اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ تب میں نے کہا کہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کبھی سبقت نہیں لے جا سکتا۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1678۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو حسن قرار دی ہے۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جذبہ ایثار تھا، خرچ کرنے کا جذبہ تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ رہے ہیں کہ آج میرے پاس مال ہے اور آج جو ہے سبقت کرنے کا بہترین دن ہے، آج میں حضرت ابو بکر پہ سبقت لے جاؤں گا۔ چنانچہ گھر کا جو مال رہتا ہے اس کو 2 حصوں میں منقسم کرتے ہیں، آدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آتے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی خرچ کرنے کا حکم ہوتا ہے، تو گھر میں جو کچھ بھی رہتا ہے وہ لے کر کے آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سے پوچھتے ہیں، حضرت عمر سے پوچھتے ہیں کہ تم کیا لائے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا ہوں اور آدھا آپ کی خدمت میں لے آیا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جب پوچھا جاتا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی تھا میں آپ کی خدمت میں لا کر کے رکھ دیا ہوں۔ تو اس قدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خرچ کیا کرتے تھے اللہ کی راہ میں۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی تنگی کے عالم میں فوج کو جنگ تبوک کے لیے تیار ہونے کا حکم دیا تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اپنے ایک کپڑے میں 1000 دینار لے کے آئے اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں اڈیل دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے ہاتھوں سے اوپر نیچے کرتے ہوئے بار بار فرما رہے تھے ما ضربنا عفان ما عمل بعد اليوم، کہ آج کے بعد عثمان بن عفان جو کچھ بھی کریں انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ مسند احمد جلد 4 صفحہ 231، اور ترمذی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، حدیث نمبر 3701 پہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو حسن قرار دی۔ تو 1000 دینار اس روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر کے آ رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آج کے بعد عثمان کوئی عمل نہ کرے تو کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں۔ ام درہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں 1,00,000 درہم لے کر آئی۔ وہ اس دن روزے کی حالت میں تھی، چنانچہ انہوں نے وہ تمام درہم تقسیم کر دیے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے پورا مال تقسیم کر دیا، اگر آپ چاہتی تو کم از کم 1 درہم رکھ لیتی جس سے آپ گوشت خرید لیتی اور اسی سے افطاری کے وقت کھانا کھا لیتی۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم مجھے یاد کرا دیتی تو میں ایسے ہی کر لیتی۔ طبقات ابن سعد جلد 8 صفحہ 53۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا خرچ کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور آج ہم صرف بنگلے بنانے میں لگے ہوئے ہیں، زمین خریدنے میں لگے ہوئے ہیں، کار خریدنے میں لگے ہوئے ہیں۔ کاش کہ ہمارے اندر بھی وہی جذبہ ہوتا۔ تو آج جو اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں بہت سارے مدارس بند ہو گئے، مدرسین کی تنخواہ نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح کے حالات نہیں ہوتے، لہذا اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس وقت سب سے زیادہ لوگ ضرورت مند ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال سے نوازا ہے، ثروت سے نوازا ہے، اس وقت بھی آپ پریشان نہ ہیں، تو ایسے موقع پر آپ کو
زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے۔ بس اتنی پر اپنی باتوں کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ العالمین تو ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اسی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ اللہ اکبر اللہ